اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ خوبصورت پروگرام زر نیوز کی وساطت سے خلاصۃ القرآن آپ کی سماعتوں کے ذریعے آپ کے دلوں تک پہنچانے کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات اللہ رب العالمین کا قرآن اور اس کو سمجھنے کے لیے خلاصۃ القرآن کے نام سے یہ سیشن انتہائی پرمسرت ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تمام تر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا پارہ نمبر 16 کا خلاصہ ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو گزارش کیا جائے گا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن صرف زبانی پڑھ کے آگے گزرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور قرآن میں بے شمار جگہ پہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، متعدد بار اس کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے زندگی پوری کا قانون اور خلاصہ اس کے اندر انسانیت کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا آج کا پارہ نمبر 16 کا خلاصہ ہے، اور پارہ نمبر 16 میں ہمارے پاس 3 سورہ مبارکہ آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ الکاف، اس کے بعد سورۃ المریم ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ ان 3 سورہ مبارکہ کے اندر کچھ جو بنیادی چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، ہم اس کی جانب پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 15 کے اگر ہم اس کے اختتام کی طرف جائیں تو آپ کو اللہ رب العالمین ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ پارہ نمبر 15 کا اختتام ہے اور 16ویں کا آغاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں پہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اپنے کسی نیک بندے کی معیت میں اور ان کی دوستی میں چند لمحے گزارنے کا مجھے شرف دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ولی ہونے کا اور نبی ہونے کا دونوں طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کے اندر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ حضرت خضر کی باتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام ہیں، آپ کچھ عمل کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کشتی کے اندر جا رہے ہیں۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، اور تختہ اکھاڑنے کے بعد آپ جب وہاں پہ اترے، اپنی ساحل پر جب اترے اور آپ نے وہ تختہ اکھاڑنے کے بعد آگے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، سوال کیا کہ جناب خضر سے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی، ہمیں سفر میں بٹھا کے کشتی میں ہمیں پار لگایا، اور ہم نے بجائے یہ کہ نیکی کا صلہ دینے کے، ہم نے اس کا تختہ بھی اکھاڑ دیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ سفر میں چلنے سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ میرے کسی عمل پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے، اب ظاہر ہے سفر ہے، اور صوفیاء کا، بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ دوران سفر لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے۔ اب یہاں تو یہ حضرت خضر یعنی ولی ہیں یا نبی کی تربیت کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سکھانے کا مرحلہ یہ ضرور ہے کہ سفر بھی جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کے مراحل ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور انصرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خضر اور جناب موسیٰ جا رہے ہیں،
اور چند لمحوں کے بعد ایسے ہوا کہ ایک بچے کو دیکھا، ایک ننھا سا بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا اور بچے کا گلا دبایا، اور اس سے یہ ہے کہ بچے کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ظاہر ہے آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمے ایک ذمہ داری لگانی تھی، ایک زبردست بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ اللہ نے آپ کو تھوڑا سا جلالی کیفیت کا بنایا، آپ فوراً سے سوال کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ بول پڑے، کہا اے حضرت خضر، فرمایا کہ خضر اس بچے نے تو ہمارا بگاڑا بھی کچھ نہیں، اور آپ نے یہ کیا کہ بچے کو قتل کر دیا، ایک بے گناہ معصوم کو۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تو آپ سے کہا تھا، گزارش کی تھی، آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے کسی بات پہ، یہ اللہ کا قرآن یہی ہمیں جواب دیتا ہے۔ جناب موسیٰ اور خضر کا مکالمہ، حضرت موسیٰ اعتراض کرتے، جناب خضر کہتے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا اعتراض نہیں کریں گے، پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے پھر وعدہ فرمایا کہ اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ آگے چلنے کے بعد آپ ایک بستی کے اندر پہنچے، وہاں پہ رکنے کے لیے سخت گرمی ہے، اور گرمی کے عالم میں آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم آپ کے پاس مہمان ہیں اور ہمارے لیے آپ کچھ تھوڑا سا خدمت کا انتظام فرمائیں۔ بستی والوں نے بے مروتی کا جو ہے وہ آگے سے بے مروتی کی اور بڑے برے طریقے سے بیہیو کیا آپ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی نیکی نہیں کر سکتے، آپ پتہ نہ جانے کون ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی اگر مہمان آتا ہے، کوئی ایسا بندہ ان نون پرسن آئے تو ہم اسے بھی دھتکار دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور بستی والوں نے ایسے ہی کیا۔ اب یہ ہے کہ بستی والوں نے بے مروتی کا آگے سے مظاہرہ کیا، اور حضرت خضر اور جناب موسیٰ وہاں سے چلتے ہوئے اسی بستی سے بھی گزر رہے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو یعنی محنت کی، آپ نے مشقت کی، اپنا وقت صرف کیا، اور آپ نے اس دیوار کو جو گرنے والی تھی دوبارہ سے ٹھیک کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا اے خضر، اس بستی والوں نے کہ جنہوں نے ہم نے ان سے کھانا مانگا اور ہم نے ان سے خدمت کا کہا، انہوں نے تو ڈھنگ سے جواب تک نہیں ہمیں دیا، اور آپ اس مزدوری کی اجرت بھی ان سے مانگ سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ آپ نے ان سے اجرت بھی طلب نہیں کی اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا بھی کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ جناب موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری کسی بات پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ نے 3-4 دفعہ چونکہ اعتراض کیا، تو اب ایسا ہے کہ ہمارا سفر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ہمارے سفر کا اختتام ہے، اور ہم یہ ہے کہ اس کے بعد آگے نہیں چل سکتے۔ آپ اپنے رستے پہ چلے جائیں، اور اپنی جو اللہ نے آپ کے ذمے جو ڈیوٹی سپرد کی ہے آپ وہ کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے تحت اپنی جو تبلیغ اور جو لوگوں کی خدمت کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتا ہوں۔ اب جو علادگی ہونے لگی تو ایک احسن انداز سے جی دیکھیں، اللہ کا قرآن ہے، سفر میں چل رہے ہیں تو بھی اس کے ادب آداب ہیں، اور اگر بات کی جا رہی ہے تو بھی، اور اگر اختلاف ہے تو اختلاف بھی ادب کے پیرائے میں کیا جا رہا ہے۔ اصل میں تو یہ آداب، یہ اختلاف کرنے کے آداب اللہ کا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کو اختلاف کرنا بھی ہے تو ادب کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتراض کرنا ہے، نہ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی بات پہ اختلاف کرنے کا طریقہ رائج ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سیپریشن ہو رہی ہے، علادگی ہو رہی ہے، رستے الگ الگ ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس مہذب انداز میں 2 مسافر ہیں، چل پڑتے ہیں آپس میں، جو بھی اللہ رب العالمین کی حکمت تھی۔ اس کے بعد جب وہاں سے الگ الگ ہو رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے، اور آپس میں خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں سے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن الگ ہونے کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں نہ بن پائے وہاں سے الگ کیسے ہونا ہے۔ ہمارے ہاں تو مرد اور عورت میں اگر آپس میں اگر رہنا ممکن نہ ہو پائے تو ہمارے نزدیک تو سب سے اچھا طریقہ جو ہے اسے انتہائی ذلیل کر کے آپ اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ دھبے لگا کے اس کو ساری زندگی کے لیے منحوس قرار دے دیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب علادگی ہونے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ہم الگ الگ ہو رہے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمے کام سے پرد کی کہ ہم وہ کریں گے، لیکن یہ جو معاملات تھے یہ ان کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ معاملات تھے کیا۔ فرمایا کہ وہ جو کشتی والا معاملہ تھا، کشتی میں سے ایک تختہ اکھاڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک شخص بیٹھا تھا،
اور جو ہے وہ ایک غاصب شخص تھا، وہ جس کی کشتی کو بھی دیکھتا کہ وہ بے عیب ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی کشتی کو غصب کر لیتا، قبضہ کر لیتا اس پہ۔ آج بھی دیکھیے قبضہ مافیا پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، تو وہ قبضہ کر لیتا، تو میں نے اس مسکین کی کشتی پہ قبضہ ہونے سے بچایا ہے، اور اس کا تختہ تو اس کی معمولی سی رقم دے کے یہ دوبارہ سے تختہ لگا لے گا، لیکن وہ جو غاصب اس کی کشتی کو غصب کر لے گا، قبضہ کر لے گا، اس سے میں نے نیکی کر کے اس کو بچا دیا تھا۔ تو اصل میں بیچ میں مسئلہ یہ تھا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے یہ وہ جو بچے والا معاملہ تھا، چلتے ہوئے آپ نے بچے کو قتل کر دیا، اس کا فرمایا کہ اس بچے کی قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر وہ بچہ تھا بے ایمان خود بھی، یعنی وہ بچہ جو ہے مسلمان نہیں تھا، اور اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کے بھی ایمان کے لیے خطرے کا باعث بننا تھا۔ تو میں نے ایک طرف تو اس بچے کو قتل کر کے اس کے والدین کا ایمان بچا لیا، اور دوسری جانب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس بچے کے بدلے میں انہیں ایک صالح بیٹا عطا کرے گا، جو اپنے والدین کے لیے ہمت اور اپنے والدین کے لیے عزت اور شان کا باعث ہوگا۔ یہ چیز تیسری چیز اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بستی والوں نے ہم سے بے مروتی کا اظہار کیا، اور آپ نے یہ ہے کہ اس کے بعد بستی والوں کو آپ نے یہ ہے کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، آپ نے گرتی ہوئی دیوار بھی سیدھی کر دی۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، معاملہ یہ تھا کہ وہ جو بچے تھے وہ بچے یتیم تھے، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، اور اس والد نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر رکھا تھا، اگر دیوار گرتی گاؤں والے خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ میں نے دیوار سیدھی کر دی، بچے تھے وہ جب بڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی تقدیر یہ ہے کہ وہ جب اس دیوار کو کھودیں گے یا وہاں پہ کام کاج شروع کریں گے، وہاں سے خزانہ نکل آئے گا، اور وہ جب بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ خود سنبھال لیں گے۔ وہ بستی والوں نے تو ہم سے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو اس وقت یہ اپنے جو خزانہ ہے اس کی حفاظت فرمائیں۔ تو انڈائریکٹ یہ یعنی اس کام میں حکمت یہ تھی کہ میں نے بستی والوں کے برے عمل کو نہیں دیکھا، میں نے ان بچوں کے والد کو دیکھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکیوں کا صلہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے یہ ملا کہ مجھے حکم ہوا دیوار سیدھی کر کے ان بچوں کا خزانہ لٹ جانے سے بچا لیا جائے۔ تو آپ دیکھیے یعنی یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو بھی اولاد کو والد کا نیک کام اور اس کا اجر یہ ہے کہ ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو سورۃ الکہف کے اندر تو یہ بنیادی تین چیزیں وہاں پہ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں پہ ایک تو ذکر ہے، اور اس کے اندر یہ بنیادی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر دوسرا سورہ کہف کا دوسرا جو یعنی جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور سورۃ الکہف کے اختتام کے اوپر آتا ہے وہ ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی مسئلے سے مراد ایک بہت اہم چیز ہے، یعنی آج ہم اپنی زندگی کا مقصد جسے بنا چکے ہیں، اللہ نے اشارہ اس جانب کیا ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر پہ یعنی اپنی توانائیوں کو، تمام تر ہمت کو، مال و دولت کو، طاقت کو، جوانی کو، حسن کو، روب کو، تمام تر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی پوری زندگی صرف دنیاوی خواہشات کے لیے، زیب و زینت کے لیے، واہ واہ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنے بڑے پن کے اظہار کے لیے، اپنے نام اور عظمت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے لگا دینا، یعنی ساری زندگی کی کمائی صرف 2 لمحوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے لگا دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری زندگی بس دنیا 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 کرتے ہوئے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ساری زندگی مال حاصل کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا اور موت اور قبروں کے اندر اتر گئے۔ اس معاملے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ساری اپنی زندگی کی توانائی، اپنا مال و دولت سارا اپنی اس نمود و نمائش کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے لیے خرچ کرتے رہنا، اور دنیا کی زیب و زینت کے لیے سب کچھ کرتے رہنا، اللہ نے بدترین عمل یہ قرار دیا ہے کہ انتہائی بدترین عمل یہ ہے کہ لوگ اس کے مطابق کرتے رہیں، اور اپنی زندگی نمود و نمائش کے لیے، زندگی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے،
اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، خدمت خلق کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم ہے، سورۃ المریم کے اندر پہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا ذکر مبارک ہے، ذکر خیر ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا کہ حضرت زکریہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اور حضرت مریم کے پاس جب گئے تو حجرے کے اندر دیکھا کہ وہاں پر جو پھل اس موسم میں لگتے ہی نہیں ہیں وہ پھل وہاں پہ پڑے تھے۔ جب کہا اور پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے تھا، کہ یہ حضرت زکریہ خود اللہ کے نبی تھے، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے وہ نعمتیں اور بے موسمی پھل، یعنی وہ پھل جو اس مارکیٹ اور بازار میں موجود ہی نہیں ہیں، وہ پھل جناب مریم علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت حضرت زکریا نے دعا کی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعا کی اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ بزرگی کے اندر اللہ رب العالمین نے انتہائی یعنی بڑھاپے کی جو ہے بزرگی تاری ہے حضرت زکریا علیہ السلام پہ، اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری جو ہے وہ ایام گزر رہے ہیں، آخری سال گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی اور حضرت زکریا کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل بشری صورت کے اندر آتے ہیں، آ کے پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب ونفخت فیہ روحی، اور جو ہے وہ روح اور اللہ کا اذن جو ہے وہ ایک آپ جو دم کرتے ہیں اور اللہ کے اذن سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کو لے کے لوگوں کے پاس آتی ہیں، لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے جب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ اللہ کا قرآن سورۃ المریم کہا کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، آپ تو یعنی وہ ہیں کہ جن کے والد بھی نبی ہیں، جن کا بھائی بھی نبی ہے، اور حضرت مریم وہ ہیں کہ جن کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے معزز ہارون کی بہن، نہ آپ کے والد کا کردار ایسا تھا نہ آپ کی والدہ کے بارے میں، پھر یہ کیا ہو گیا کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ کے یہاں بچے کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کہا کہ مجھے تو خاموش رہنے کا حکم ہے، میں جواب نہیں دوں گی۔ جب حضرت مریم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اتنے میں ایک ننھا سا بچہ جسے حضرت مریم علیہ السلام ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی ہیں، بالکل ننھا سا چند ماہ کا چند دنوں کا بچہ ہے، اور وہ چند ماہ کا یا چند دنوں کا بچہ پورے مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہے قال انی عبد اللہ اور انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ 4 ماہ کم و بیش علماء اور مفسرین نے لکھا کہ اس بچے کی عمر تھی، یعنی 4 ماہ کا بچہ والدہ کی طہارت کا اعلان بھی کر رہا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان بھی کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ جب چاہے تو 4 ماہ کے بچے بھی کلام کیا کرتے ہیں اور طہارت کی اور پاکیزگی کی گواہیاں دیا کرتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو بہت بڑے بڑے جو مجمع ہیں، لوگوں کی کثیر تعداد اور لوگوں کے اعتراضات، اللہ 4 ماہ کے بچے کے ذریعے پورے مجمع اور لوگوں کو اور عوام کو خاموش کروا دیا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا ذکر کیا، پھر اللہ کی جانب سے کتاب کے ہونے کا، یہ اللہ کا قرآن شاہد ہے اس کے اوپر، یہ سارا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا ذکر ہے، کوہ طور پہ جانے کا ذکر ہے، وہاں سے کتاب لے کے آئے، پھر آپ کو جو معجزات میرے اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ سے سوال کیا کوہ طور پہ کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں بکریاں بھی چرا لیتا ہوں، خود بھی سہارا بھی لے لیتا ہوں، اور میں اس سے پتے بھی اتار لیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا تو وہ جو آپ کا عصا تھا وہ زمین پہ پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، چونکہ اس وقت جادو کا عروج تھا، اور جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اور کاہن اپنے اس جادو کے اثر سے لوگوں کو اپنے گرویدہ کر لیا کرتے، سحر کے اندر گرفت میں لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو وہ معجزہ دیا جو ان سب معجزوں پہ اس وقت کے لحاظ سے حاوی تھا، تو اس کا پھر ذکر ہے۔ اور پھر جب مقابلہ آیا، سارے جادوگر مقابلے میں آئے اور جادو کے زور سے وہ کرنے لگے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ عصا مبارک زمین پہ پھینکا، وہ اژدھا
بن گیا، سب کے جادو کا اثر ختم ہو گیا، سب سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل اور حمد کا اور اللہ رب العالمین پہ ایمان لانے کا ذکر تھا۔ پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو معجزہ دے دیا ہے، اب آپ جائیں اور اتنے بڑے جابر اور ظالم قسم کا جو بادشاہ ہے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں اور فرعون کو اس کے ظلم سے باز رکھیں۔ پھر اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، زبان کی لکنت کو ختم کر دے۔ یہ سارا پھر اس کا ذکر ہے۔ اور ویسے بھی علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اگر کسی کی زبان کے اندر لکنت ہو، سینے کے اندر کشادگی چاہتا ہو، علم میں وسعت چاہتا ہو، اس دعا کو پڑھا کر اللہ اس کی برکت سے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ وہ ذکر ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے وزیر ہونے کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کا مددگار بنا دیا، وہ سب کچھ سارا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کسی کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس کوہ طور پہ تورات لینے گئے اور سامری نے پیچھے ایک بچڑا بنا لیا، لوگوں نے اس کی پرستش اور پوجا کرنی شروع کر دی۔ جناب موسیٰ واپس آئے، اس سارے کے سارے کو ختم کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ان کی ذمہ داری کہ اے ہارون میں آپ کو ذمہ دار بنا کے گیا تھا اور آپ کے ہوتے ہوئے سامری نے بچڑا بنایا، لوگ پوجا کرنے شروع ہو گئے۔ آپ نے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ میں نے سختی نہیں کی کہ لوگ دوبارہ سے پھر مشرک نہ ہو جائیں، خلاف نوٹ کھڑے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کو آگ لگائی، اس کی جو راکھ تھی وہ ساری کی ساری دریا کے اندر بہا دی اور اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ نام بلند کیا اور اللہ رب العالمین کی توحید کی جانب بلایا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پارہ نمبر 16 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو گہرائی میں اتر کے خود پڑھنے اور سمجھنے کی اگر توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا قرآن وہ قرآن ہے جو انسان کو زمین کے اوپر بھی فائدہ، زمین کے نیچے بھی اور آسمان کے اوپر بھی فائدہ دیتا ہے، زندگیوں میں انقلاب لا دیتا ہے۔ کاش کہ آج امت اللہ کے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے اور اس میں سے حکمت کے پہلو، دنیا کی ساری ڈگریاں لے لیتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، دانشور اور فلسفی اور ڈاکٹریٹ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز اللہ نے جس کے اندر سب کچھ رکھا ہے، کاش امت اگر وہ پڑھ لے تو آج بھی اللہ رب العالمین اسی امت کو وہ عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ مجھے اور آپ کو غوطہ زن ہونے کی، پڑھنے کی، فہم و ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہاتھ اٹھائیے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، ہمارے لیے اور جو یہ محبتوں کا سلسلہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، عبادات کو، ہمارے تمام تر معاملات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین سارے معمولات سب کچھ تیری رضا کے لیے ہے، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم اس پر بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی بھلائی اور نعمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا